دوسرا سنت رسول کی پیروی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں گیا۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے من ابا جس نے انکار کیا۔ حضور کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا جنتی وہ ہے جو میرے طریقے کو پکڑے گا، جو میری سنت کا التزام کرے گا اور میری اتباع کرے گا، وہ جنتی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فتنوں کے دور کے اندر ایک بڑا فتنہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ داڑھی نہیں رکھ رہا، لوگ کیا کہیں گے۔ کھانا کھڑے ہو کر کھا رہا ہوں، بیٹھ کر کھایا تو لوگ کہیں گے کیسا دقیانوس آدمی ہے، بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا ہاتھ سے نہیں کھانا، چمچ سے کھانا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دقیانوس آدمی ہے۔ پانی کھڑا ہو کر بائیں ہاتھ سے پینا ہے، لیفٹ ہینڈ سے پینا ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دقیانوس آدمی ہے، اس کو فیشن کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فساد کے زمانے میں جب فتنے پھیل چکے ہوں، ہر طرف فساد ہو، کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کر دے، رب اسے شہیدوں والا ثواب عطا فرمائے۔ وہ میری سنت کو لازم پکڑ لے، میری سنت کی پیروی کرے، فرمایا اللہ کریم اس کو کتنا ثواب دے گا؟ فرمایا شہیدوں والا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم تک میری طرف منسوب کر کے وہ باتیں پہنچائیں گے جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھ سے بولیں، آج آپ میسیجز دیکھتے ہیں، 10 آدمیوں کو مبارک دو، سرکار نے فرمایا جو 10 آدمیوں کو مبارکباد دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس نے اس مہینے کی مبارکباد دی وہ جنتی ہو گیا۔ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا یہ کاغذ 100 فوٹو سٹیٹ کروا کے تقسیم کروا دو، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا میری امت کو فلاں پیغام پہنچا دو۔ سرکار نے فرمایا یہ دور آئے گا کہ لوگ میری طرف وہ باتیں منسوب کریں گے جن کا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے۔ فرمایا جب تم تک ایسی کوئی بات پہنچے تو تم اس کو سنت رسول اور قرآن پر پرکھنا، اگر وہ قرآن کی تعلیمات سے اور میری سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ میرا قول میری بات نہیں ہے، لہٰذا تم میری سیرت کو اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، تم گمراہی سے اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ گے۔